نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، اچھائیاں اور خوبیاں سب اللہ رب العالمین کے لیے لائق و دیبا ہے، جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا، جس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا، جس نے ہمیں اسلام کی، ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ بعدہ بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالی نے ہم بنی نوع انسان کی رسل و ہدایت کی خاطر نبی رسول بنا کر مبعوث فرمایا، جنہوں نے اس اللہ کی اس نعمت کو ہم تک پہنچانے کے لیے بہت ساری پریشانیاں، مشقتیں برداشت فرمائی۔ اس نبی پر انگت درود و سلام ہو۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تعالی نے اس دنیا میں ہم کو آزمائش، اختبار کے لیے بھیجا ہے کہ یہ دنیا میں جو امتحان میں کامیاب ہو گیا، اس کی اگلی دنیا، اس کی آخرت، اس کی عقبہ جو ہے سدھر گئی، سنبھل گئی، وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ حاضرین جمعہ، آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جو آپ کے سامنے پڑھی: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے: اے ایمان والو، اے ایمان کے دعوے کرنے والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر۔ کافہ کا مطلب ہے کہ ایسا نہیں کہ جو اسلام کی باتیں ہمیں اچھی لگے، جو ہماری خواہشات کے موافق ہو، جو ہماری چاہت کے موافق ہو، ان کو تو ہم مانیں، اور جو ہماری خواہشات سے ٹکرا جائے ان کو ہم چھوڑ دیں۔ ایسا اسلام نہیں چاہیے۔ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کا حکم دیا گیا ہے کہ اسلام کے تمام قوانین اور شرائع کو اپنا لیجیے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ بعض اہل کتاب جو مسلمان ہوئے تو اس اہل کتاب کی جو پرانی تعلیمات تھی، یہودیوں کی جو پرانی تعلیمات تھی، ان تعلیمات پر وہ باقی رہے۔ مسلمان تو ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، دین اسلام کو قبول کر لیا، لیکن یہودی دھرم کی جو پرانی بعض تعلیمات تھی ان پر بھی عمل کر رہے تھے۔ جیسے ان لوگوں کے یہاں اونٹنی کا دودھ پینا حرام تھا،
تو ابھی بھی اونٹنی کے دودھ پینے کو حرام سمجھتے تھے. یوم السبت سنیچر کی وہ تعظیم کرتے جیسے ہمارے یہاں جمعہ کا دن محترم مقدس عید کا دن ہے، ایسے یہودیوں کے یہاں سنیچر کا دن مقدس اور محترم ہوتا. تو چنانچہ جب انہوں نے یہودی دھرم ترک کر دیا، اسلام میں آ گئے، ابھی بھی وہ سنیچر کی جو ہے تعظیم کرتے، اس کا ادب احترام کرتے. چنانچہ اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، اے ایمان والو، ایمان میں داخل ہونے والو، مکمل طور پر ایمان میں داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ بعض چیزیں جو ہمیں ہماری خواہشات کے موافق لگے انہیں تو ہم قبول کر لیں، اور جو ہماری خواہشات سے ٹکرا جائے، ہمارے رسم و رواج سے جو چیزیں ٹکرا جائیں، وہاں پر ہم دین کو جو ہے چھوڑ دیں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت میں فرماتا ہے، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم قرآن کی بعض آیتوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے؟ یہ تو بہت خطرناک چیز ہے. بعض آیتوں پر ایمان رکھتے اور بعض آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں شدید عذاب ہے کہ جو بعض آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، یعنی دین کی بعض چیزوں کو قبول کرتے ہیں اور بعض امور کو قبول نہیں کرتے. میرے بھائی اور میرے دوستو، اللہ رب العالمین کی سب سے عظیم نعمت اگر کوئی ہے تو وہ دین کی نعمت ہے. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا ہے. اگر کسی غیر مسلم گھرانے میں پیدا ہوتے، اسلام کی نعمت سے محروم ہوتے، شرک اور کفر کر رہے ہوتے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے بغیر کسی محنت اور مشقت کے. یہ عظیم نعمت ہمیں حاصل ہوئی ہے. صحابہ کرام نے اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے بہت ساری قربانیاں انہوں نے دی تھی، بڑی مشقتیں اور پریشانیاں انہوں نے برداشت کی تھی. جو شخص اسلام قبول کرتا تھا لوگ اس کو طرح طرح سے ستاتے تھے، پریشان کرتے تھے اور مختلف قسم کی آزمائشوں سے انہیں دوچار ہونا پڑتا تھا. جان کی بازی انہیں لگانی پڑتی تھی، اپنا مال، اپنی دولت، اپنی جائیدادیں انہیں قربان کرنی پڑتی تھی. تب جا کے انہوں نے اس نعمت کو حاصل کیا. اس نعمت کی حفاظت کی. مکے میں جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے، اسلام میں داخل ہوتے تھے، لوگ انہیں کیسے کیسے ستاتے تھے. لوگ چنانچہ اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے مسلمان مجبور ہوئے مکہ چھوڑنے پر. پہلے انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، مکہ چھوڑ کر کے حبشہ گئے کہ وہاں جا کر ہم اسلام پر عمل کریں گے، وہاں جا کر مکمل طور پر اسلام میں داخل ہوں گے، کھلم اللہ کی عبادت کریں گے. خانہ کعبہ جو توحید کے لیے بنایا گیا تھا، اس خانہ کعبہ میں کھلم کھلا شرک اور کفر کی عبادتیں ہو رہی تھی، غیر اللہ کی عبادتیں ہو رہی تھی، اللہ کے ساتھ شرک اور کفر ہو رہا تھا. اس خانہ کعبہ میں اللہ کی عبادت کرنے پر پابندی تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کو خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے سے روک دیا جاتا. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے گندگی ڈال دی جاتی اور طرح طرح سے پریشان کیا جاتا. بالآخر مجبور ہو کر صحابہ کرام اور مسلمان مکہ چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کیے. چنانچہ کافروں نے وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا، وہاں بھی جا کر وہاں کے بادشاہ سے شکایتیں کی. پھر اس کے بعد میں جب اور زیادہ ظلم و ستم بڑھا، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، لیکن اللہ کی عبادت کرنے پر پابندی تھی. ایسے وقت میں مسلمان مکہ چھوڑنے پر پھر مجبور ہوئے اور انہوں نے یثرب کی طرف، جو بعد میں مدینہ النبویہ، مدینہ الرسول کے نام سے بعد میں جو مشہور ہوا، معروف ہوا، اس شہر کی طرف مسلمانوں نے ہجرت کی. میرے بھائی اور میرے دوستو، غور کیجئے اس ہجرت میں، ان سب چیزوں میں کیا کتنی عظیم مشقتیں اور پریشانیاں تھی. جن لوگوں کا مکے میں گھر موجود ہے، ان کی جائیدادیں موجود ہیں، ان کا کاروبار موجود ہے، ان کی کھیتی باڑیاں موجود ہیں، یہ سب کچھ انہوں نے کیوں ترک کی؟ کبھی غور کیا ہے؟ اپنی جائیدادوں کو، اپنے مالوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزت قارب کو، اپنے خاندانوں کو انہوں نے کیوں ترک کیا، کیوں چھوڑا؟ اسلام کے لیے، جس اسلام کی ہمیں آج کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، جس کی اہمیت کا ہم اندازہ نہیں لگا پا رہے ہیں، اس کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا تھا. کوئی دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں بچی جس کو انہوں نے قربانیاں کیا ہو، یہاں تک کہ اپنی جانوں کا نذرانہ انہوں نے پیش کیا.
میرے بھائی اور دوستو، یہ تمہیدی کلمات میں اس لیے آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ اسلام جو عظیم نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اس نعمت کی قدر کرنے سے ہم محروم ہیں۔ اسلام پر ہم اپنی طاقت بھر بھی ہم عمل نہیں کر پاتے ہیں۔ جو چیزیں ہماری طاقت سے باہر ہیں ان کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اگر میرے پاس طاقت ہوتی یہ کر دیتا، وہ کر دیتا، میرے پاس مال ہوتا یہ کرتا، وہ کرتا، لیکن جو چیزیں ہماری طاقت کے اندر ہے، ہماری وسعت کے اندر ہے، ان چیزوں میں بھی ہم اسلام پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں بھی ہمارے اوپر فرض کی ہے یا جن چیزوں سے بھی اللہ نے ہم کو منع فرمایا ہے، وہ سارے فرائض ہماری طاقت میں ہے، ہماری طاقت کے بقدر ہے۔ اگر کوئی چیز طاقت سے باہر ہے تو وہ ہمارے اوپر فرض نہیں ہے۔ اگر مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم کو ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے، لیکن اگر کوئی ایسا وقت آ جائے کہ انسان بیمار ہو جائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو کھڑے ہو کر فرض نہیں ہے، اب وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ بیٹھ کر بھی طاقت نہیں ہے تو لیٹ کر کے نماز پڑھے، لیٹ کر بھی طاقت نہیں ہے اشارے سے نماز پڑھے۔ جب تک ہوش و حواس ہے اس کو دین کے مطابق عمل کرنا ہے، اسے نمازیں پڑھنی ہے، اسے روزے رکھنے ہیں، اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، نماز جیسی عظیم عبادت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری اوقات میں جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، بڑی پریشانی کے عالم میں تھے، ایسے وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اہم نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی تھی، ان اہم وصیتوں میں سے نماز بھی ایک عظیم عبادت تھی۔ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، لونڈیوں کو، غلاموں کا خیال رکھنا، جو اللہ کے بندے جو تمہارے ماتحت ہیں ان کا خیال رکھنا۔ نبی کائنات علیہ السلام غور کیجئے، آخری اوقات ہے، پریشانی کا عالم ہے، ملک الموت میں ہے، ایسے وقت میں نماز کی تلقین فرما رہے ہیں۔ جس نماز سے، جس عظیم عبادت سے ہم آج جو ہے گھبرائے ہوئے ہیں، جس عظیم عبادت سے آج ہم کو کہاں ہو گئے ہیں، غفلت کے شکار ہیں، اس عظیم عبادت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں بھی وصیت اور نصیحت فرما رہے تھے۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، کیا نماز پڑھنا ہماری طاقت سے باہر ہے؟ نماز پڑھنا ہم سب کی طاقت میں موجود ہے، ہماری استطاعت کے اندر موجود ہے، لیکن پھر بھی ہم غفلت، دنیا میں ہم غافل ہو چکے ہیں، شیطان کی اتباع اور پیروی میں لگے ہوئے۔ اس لیے اس آیت کریمہ کے فوراً بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اے ایمان والو اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لہذا شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان کی اتباع نہ کرو۔ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہونے کے لیے شیطان کی پیروی سے بچنا ہے۔ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، واضح طور پر دشمن ہے۔ کبھی کبھی کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جس کی دشمنی واضح نہ ہو، جس کی دشمنی سمجھ میں نہیں آئے تو وہاں پر انسان دھوکہ کھا سکتا ہے، لیکن جس کی دشمنی واضح ہے، جو کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے، اس کی اتباع اور پیروی سے دور رہنا چاہیے۔ اس لیے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگوں انما الحیات فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یا ایھا الناس فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اے لوگوں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ لوگوں، یا ایھا الناس، اے لوگوں، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی رنگینیاں، یہ دنیا کی چمک دمک، یہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور اسی طرح سے شیطان جو بہت زیادہ دھوکے دینے والا ہے، غرور جس کو غرور قرآن نے کہا ہے بہت زیادہ دھوکے دینے والا، لہذا تم شیطان کے دھوکے میں نہ آنا جو بہت زیادہ دھوکہ دینے والا ہے۔ اس لیے کہ شیطان یہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا ان الشیطان عدو لکم، شیطان تمہارا دشمن ہے، لہذا اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ شیطان دن رات وسوسے ڈالتا ہے اور برے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔
وَزَيَّنَ لَهُ الشَّيْطَانُ عَمَلَهُ، شیطان نے ان کے لیے ان کے برے اعمال کو مزین کر دیا ہے۔ شیطان برے اعمال کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے اور ہم اس کو خوبصورت سمجھ کے شیطان کی اتباع اور پیروی میں لگے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہمیں اللہ رب العالمین کے اس فرمان کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایمان والو، اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان میں مکمل طور پر پورے داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، سب لوگ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور ایک مطلب یہ ہے کہ جو ہے آپ خود مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جائیے، یعنی اسلام کی مکمل تعلیمات کو اپنائیے۔ ایسا نہیں کہ جو تعلیم ہمیں اپنے نفس کے موافق لگے انہیں تو مان لیں، اور جو نفس کے موافق نہ لگے، جو اچھی نہ لگے، وہاں پر ہم مسلمان نہ بنیں، وہاں پر ہم اپنے لیے کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنے لگ جائیں۔ جتنی ہمارے اندر طاقت ہے اتنا ہم کو اسلام میں داخل ہونا ہم سب پر واجب اور ضروری ہے۔ جو چیزیں ہماری طاقت میں ہیں، کتنے اعمال ہیں، ہم دن رات ہماری طاقت میں رہنے کے باوجود ہم اسلام کی مخالفت کرتے ہیں، دین اسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا ہماری طاقت میں ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، نماز میں تو غفلت کرتے ہیں، کوتاہی کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا بہت بھاری لگتا ہے، عبادتیں کرنا، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا بہت بھاری لگتا ہے، لیکن میرے بھائی اور میرے دوستو، جو آدمی ایمان کا ذائقہ چکھ لیتا ہے، ایمان کا جو ذائقہ چکھ لیتا ہے، اس کے لیے کوئی عبادت کرنا بھاری نہیں ہے۔ ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اس شخص نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا جو اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا، دین اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول مان کر جو راضی ہو گیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ دین اسلام کو دین مان کر جو راضی ہو گیا، اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ اور جو ایمان کا مزہ چکھ لیا، دیکھیے، جو آدمی بھی جس چیز کا مزہ چکھ لے اور اس میں اسے مزہ آ رہا ہے، لطف آ رہا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بار بار وہ چیز اس کو ملے۔ جس چیز میں مزہ آئے، لطف آئے، ذائقہ چکھ لیا ہے، مزہ چکھ لیا ہے، اب وہ کیا چاہتا ہے کہ وہ مزہ اس کو بار بار ملے۔ لہذا جو آدمی ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے، پھر وہ ایمان کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ اس کے سامنے چاہے کتنی بھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، اس کو جان کی قربانی دینی پڑ جائے، ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ جو ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے وہ ایمان کو نہیں چھوڑتا ہے۔ جب ہرقل کے پاس میں ابو سفیان جو ہے، جب ہرقل کے پاس جو ہے گئے تھے، تو ہرقل نے جو کئی سوالات کیے تھے، اس میں سے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لا رہے ہیں، تو کیا وہ لوگ واپس پلٹ رہے ہیں یا اس کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ جو اس کے ساتھ جاتا ہے واپس نہیں آتا ہے۔ تو ہرقل نے کہا کہ یہی ایمان ہے، جو جب یہ رگوں میں چلا جاتا ہے، بس جاتا ہے، تو پھر اس سے کوئی نکلتا نہیں ہے۔ یہ ایمان کی خاصیت ہے۔ ایمان کا جو مزہ چکھ لے پھر وہ اس سے دستبردار نہیں ہوتا۔ تو جو دین اسلام میں پر جمع ہوا ہے، دین اسلام کو اس نے قبول کیا اور اس کی حلاوت اور اس کی مٹھاس اور اس کے مزے کو جس نے چکھ لیا، وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے۔ پھر اگر اسلام کو اپنانے میں، دین کو قبول کرنے میں، نمازوں کو پڑھنے میں یا اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں کوئی بھی تکلیف آتی ہے، تو اس کو تکلیف سہنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان اور اسلام دونوں ہم معنی ہے، لیکن دونوں جب ایک ساتھ آتے ہیں تو ان کا الگ الگ معنی مفہوم ہوتا ہے۔ اسلام جو ہے ظاہری اعمال کو کہتے ہیں اور ایمان باطنی اعمال کہتے ہیں۔ میرے بھائی اور میرے دوستو، اسلام کا جو مزہ چکھ لیتا ہے، پھر جو ہے وہ کسی بھی حال میں جو ہے اسلام کو چھوڑ نہیں سکتا، ایمان کو چھوڑ نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین شہداء سے یہ سوال کرے گا، جنت کی ساری نعمتیں جب دے دے گا، کہے گا بتاؤ تمہیں اور کیا چاہیے؟ شہید کہیں گا اللہ تعالیٰ سب کچھ موجود ہے، کچھ نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہے گا تو شہید کہے گا کہ اللہ وہ مزہ، وہ لطف جو تیری راہ میں جو قربانی دے کر کے شہادت کہتا جو مزہ جو آیا تھا، اے اللہ وہ مزہ چکھنا چاہتا ہوں، مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دے، میں پھر تیرے راستے میں قربان ہو جاؤں، تیرے راستے میں قتل ہو جاؤں، تیرے راستے میں شہید ہو جاؤں، اپنا خون بہا دوں، وہ جو مزہ آیا تھا وہ مزہ چکھنا چاہتا ہوں۔
میرے بھائی اور میرے دوستوں، ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفیں پریشانیاں برداشت کرنے سے گھبرا جاتے ہیں۔ جو شخص ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے، اپنے ایمان کو ناپیے، اپنے ایمان کا اندازہ لگائیے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، کتنا ہمارے اندر ایمان ہے، اس ایمان کو اندازہ لگائیے کہ ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے گھبرا جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی پریشانی سے گھبرا جاتے ہیں، چھوٹے سے اپنے کاروبار کو نماز پڑھنے کے لیے نہیں چھوڑ سکتے ہیں، تو ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے۔ ایمان کا جو مزہ چکھ لیتا ہے تو ہر پریشانی ایمان کے راستے میں، اللہ کے راستے میں پریشانی میں بھی اس کو مزہ آتا ہے۔ کوئی کانٹا بھی اللہ کے راستے میں چبھتا ہے، اس کانٹے چبھنے میں بھی اس کو لطف اور مزہ آتا ہے۔ یہ ایمان ہے، یہ اسلام ہے، جس اسلام سے، جس ایمان سے ہم گھبرائے ہوئے ہیں میرے بھائی اور میرے دوستوں۔ یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کی جو رنگینیاں ہے، اس کی جو چمک دھمک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حدیث رسول میں ایک حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے جب جنت کو اور جہنم کو پیدا فرمایا تھا تو فرشتوں کو، جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ جنت کو دیکھو کیسی جنت ہے۔ تو جنت کو دیکھ کے آئے تو جبریل علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا کیسی جنت ہے؟ فرمایا کہ جو جنت کے بارے میں سن لے، اس کی نعمتوں کے بارے میں، تو وہ تو جنت کو حاصل کیے بغیر نہیں رہے گا۔ جنت کی نعمتوں کے بارے میں جو سن لے، اس سے کچھ بھی کرنا پڑ جائے وہ جنت حاصل کر کے رہے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت کو مکارہ سے گھیر دیا، جنت کے چاروں طرف دیوار، پردہ لگا دیا، مکارہ کا پردہ، مشقتوں کا، پریشانیوں کا، مصیبتوں کا پردہ لگا دیا۔ اس کے بعد جو ہے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کہا کہ اب جا کے دیکھو۔ جبریل علیہ السلام جا کے دیکھ کے آئے، دیکھا کہ جنت کو حاصل کرنا تو یہ تو بہت مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کیسی جنت ہے؟ کہا کہ جنت تو بہت اچھی ہے لیکن اس کا پانا بہت مشکل ہے، اس کے چاروں طرف آزمائش ہی آزمائش ہیں، مشکلیں، مشقتیں، پریشانیاں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا تو جہنم کو دیکھنے کے لیے بھیجا، جاؤ جہنم کو دیکھو۔ جبریل علیہ السلام جہنم کو دیکھ کر آئے، کہا کہ اللہ تعالیٰ جہنم بہت خطرناک ہے، بہت شدید ہے۔ جو آدمی بھی جہنم کے بارے میں سنے گا، اس کی ہولناکی، اس کی خطرناکی کے بارے میں سنے گا، وہ جہنم سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا، جو بھی اس سے ہو سکے گا وہ جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو شہوات سے گھیر دیا، جہنم کو شہوتوں سے گھیر دیا۔ بظاہر جو اچھی اچھی چیزیں ہیں، جو دنیا کی رنگینیاں، چمک دمک، جس کے پیچھے آج ہم لوگ بھاگے جا رہے ہیں، ان سے گھیر دیا۔ اس کے بعد جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ جہنم کو دیکھو۔ جبریل علیہ السلام جہنم کو دیکھ کے اس کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ پوچھا کیسی جہنم ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ جہنم تو بہت خطرناک ہے لیکن اس سے بچنا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ اس کے چاروں طرف جو ہے رنگینیاں ہی رنگینیاں، چمک دمک ہے، لوگ جس کو دیکھ کر کے مبہوت ہو جائیں گے اور سب لوگ اس کو حاصل کرنے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے اور پتہ چلے گا کوئی جہنم میں گر گیا۔ یہی دنیا ہے جس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں۔ دنیا کی اکثریت، دنیا کے لوگوں کی اکثریت دنیا جہنم کی طرف بھاگی چلی جا رہی ہے، جو اس کے لیے بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لوگوں کے لیے مزین کر دیا گیا ہے، خوبصورت بنا دیا گیا ہے۔ کیا چیز؟ حب الشہوات، شہوتوں کی محبت۔ کس چیز کی شہوت؟ عورتوں کی شہوت۔ حب الشہوات من النساء والبنین، عورتوں کی چاہت، پھر عورت مل جائے، شادی بیاہ ہو جائے، پھر اولاد کی چاہت، اولاد مل جائے، پھر قناطیر مقنطرہ من الذهب والفضة، سونے چاندی اور مال و دولت کی خزانوں کی چاہت، اچھا محل ہو، اچھا گھر ہو، جائیداد ہو، پراپرٹی ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ سب چاہتیں، شہوتیں ہمارے لیے مسین کر دی گئی ہیں۔ ان کو حاصل کرنے کے لیے دن رات ہم بھاگ رہے ہیں۔ پھر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ یہ سب جتنی بھی چیزیں ملتی جاتی ہیں، خواہشیں بڑھتی جاتی ہیں، پھر چاہت ہوتی ہے کہ میرے پاس اچھی سواری ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھے گھوڑے ہو، اچھی جو ہے ہر زمانے کے حساب سے جو اچھی سواری ہو، اس سواری کی انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کے پاس خزانے ہوں۔ یہ دنیا کی چیزیں یہ سب مزین کر دی گئی ہیں، سب کی چاہت ہے۔ ہر انسان
ज़ुय्यिना लिन्नास, लिन्नास में मुसलमान भी दाखिल है, मोमिन भी दाखिल है, काफिर भी दाखिल है। ये सारी चीजें सबको अच्छी लगती हैं। अल्लाह ताला ने ये सब चीजें मुज़य्यिन किए इम्तिहान के लिए, आजमाइश के लिए। इम्तिहान अल्लाह ताला लेना चाहता है कि इन सब चीजों को मुज़य्यिन करने के बाद अल्लाह फरमाता है कि इनको हासिल करने के लिए आपको हराम से बचना होगा, हलाल तरीका अपनाना पड़ेगा। अब हलाल तरीके से इनको हासिल करना मुश्किल काम है और इन चीजों से बचना ये मुश्किल काम है। ये सब चीजें खूबसूरत क्यों बनाई? इम्तिहान के लिए, आजमाइश के लिए। लिहाजा जो इम्तिहान में कामयाब, इम्तिहान आसान थोड़ी होता है, इम्तिहान मुश्किल होता है। लिहाजा जो इम्तिहान में कामयाब हो गया वो जन्नत में दाखिल हो जाएगा और जो इम्तिहान में कामयाब नहीं होगा वो जहन्नम में चला जाएगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी मिसाल ऐसे है जैसे कोई आदमी, जैसे पतंगे, आग जल रही हो और पतंगे उस आग में कूद रहे हो। जैसे आग जलती है तो वहां छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आते हैं और आग को बहुत खूबसूरत रोशनी वाली चमक दमक उनको अच्छी लगती है और आग में कूद जाते हैं। दिन रात की मुशाहदा हम सब करते रहते हैं कि कहीं पर दिया जला है, रोशनी जली है, लाइट जली है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आते हैं और उस आग में कूद जाते हैं। बहुत से मच्छरों को मारने के लिए रोशनी लगाई जाती है और उसमें करंट होता है, मच्छर उसमें आते हैं और उसको खूबसूरत देख करके उसमें जाते हैं और मर जाते हैं। तो ऐसे ये दुनिया की चमक दमक है जिसके पीछे लोग भाग रहे हैं और पता चलता है उसमें जो वाक़ई हुआ हलाक हो गया, बर्बाद हो गया। अल्लाह ताला ने मुज़य्यिन किया है ये सब चीजें, औरत को मुज़य्यिन किया मर्द के लिए, मर्द को औरत के लिए मुज़य्यिन किया, औलाद को हमारे, औलाद की मोहब्बत हमारे दिलों में डाली, माल और दौलत की मोहब्बत डाली। तो अल्लाह ताला ने जायज तरीके बनाए हैं कि जायज तरीके से इन चीजों को हासिल करो और हराम तरीके से अपने आप को बचाओ। हराम तरीके से हासिल करोगे तो जहन्नम में चले जाओगे। तो मेरे भाई और मेरे दोस्तों, इस्लाम में मुकम्मल तौर पर हमें दाखिल होने का हुक्म दिया गया है। ऐसा नहीं कि बाद चीजें जो हमें अच्छी लगे, हमारे दिल को भा जाए, वहां तो हम मुसलमान बन जाए, वहां पर हम इस्लाम पर अमल करने वाले बन जाए, और जो चीजें हमारी शहवतों के मुखालिफ हो, हमारी चाहतों के मुखालिफ हो इस्लाम के, वो अहकाम, वो अवामिर, वो कवानीन जो हमें अच्छे न लगे, वहां पर हम तावील करने लग जाएं, वहां पर हम साइड में हट जाएं और वहां पर इस्लाम को कबूल ना करें, तर्क ना करें, तो ऐसा इस्लाम मतलूब नहीं है। कामयाबी के लिए इस्लाम में मुकम्मल तौर पर दाखिल होने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल हो। नमाज का वक्त हो जाए नमाज पढ़े, ज़कात फर्ज हो जाए ज़कात अदा दें, रमजान आ जाए तो रमजान के रोजे रखें। अल्लाह ताला ने इस्तिताअत और ताकत दी है हज करने की, तो जिंदगी में एक दफा हज जरूर करें। और जिन चीजों से अल्लाह ने मना फरमाया है, शैतान की सिवा पैरवी से मना फरमाया है, दिगर मुहर्रमात से मना फरमाया है, उन हराम करदा चीजों से अपने आप को बचाएं। ये इससे दुनिया की चमक धमक है, ये बिदअत, ये खुराफात जो शैतान ने मुज़य्यिन कर दी है, उनसे अपने आप को बचाएं। और ये दुनिया की चमक धमक जो हमें अच्छी लग रही है, उनसे अपने आप को बचाएं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें मुकम्मल तौर पर इस्लाम में दाखिल होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर जिंदा रखे, और जब मौत दे तो ईमान की हालत में मौत दे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।